قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، صحابی رسول کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے تقریباً 3-4 جمعوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو، ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ملعون شخص محمد علی مرزا نے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بیجا اعتراض کیے تھے اس کا جواب دینے کی مدلل کوشش کی تھی۔ اب چونکہ اس عنوان کو دوبارہ چھیڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک شخص ہمارے ملک کے جن کا تعلق پہلے علماء حق سے تھا اور اہل سنت والجماعت سے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کا عقل کا توازن بگڑ چکا ہے اور عقل خراب ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہ رافضی فکر کو اور شیعی فکر کو لے کر اٹھے ہیں اور آئے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زبان دراسی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ بارہا اس کو جو ہے علماء کرام کی تنبیہ کرنے کے بعد بھی ان کا یہی معاملہ ہے، تو وہ ہے مولانا سلمان ندوی حسنی۔ انہوں نے اب قریب کے اندر پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس امت کا فرعون معاویہ ہے، اور جھوٹ فریب اور جھوٹی موضوع روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے اس کو حدیث کی طرف منسوب کیا ہے۔ ہم اس اعتراض کی حقیقت کو بھی سمجھیں گے اور اس کا جواب بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کو پرکھنے کا، جانچنے کا کیا معیار ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے چند شخصیتوں کو اور چند جو ہے اشخاص کو امت کے آزمائش کا اور امتحان کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جب ان کی زندگی پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو لوگوں کو ان کے ساتھ عقیدت و محبت اور ایمان و نظریات کی بنیاد پر جانچنے کا ایک نظام قائم ہوتا ہے۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ پر ایمان رکھنے والے مومن کہلائیں گے، آپ کا انکار کرنے والے کافر کہلائیں گے۔ تو جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر وجود پائے ہیں، یہاں سے لے کر قیامت تک آپ کی ذات اقدس یہ امت میں بسنے والوں لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے، اور آپ کی ذات کو ماننا یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ جو مانے گا پاس ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ہستیاں جو ہے کہ جمیع صحابہ کرام، پورا مجموعہ صحابہ کا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے اوپر امتی کے نظریات ایمان کو جانچا جائے گا۔ جو صحابہ کا ہے وہ اسلام کا مانا جائے گا، جو صحابہ کا ہے وہ اہل سنت والجماعت کا مانا جائے گا، جو صحابہ کا ہے وہ جو ہے جنت والے راستے پر چلنے والا مانا جائے گا، اور جو صحابہ کا منکر بنا، جو صحابہ کا جو ہے بدخواہ بنا، اور جو صحابہ کو گمراہی کے اوپر سمجھنے والا بنا، وہ از خود جنت کے راستے سے بھٹکنے والا، اہل سنت والجماعت سے خارج کہلائے گا۔ لہذا صحابہ کی ہستی۔ پھر صحابہ کرام کے اندر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امت کے اندر شیعہ اور سنی دو اختلاف پڑے تھے۔ ایک گروہ کھڑا ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اور حضرت فاطمہ کی محبت میں اور آپ کے خانوادے کی محبت کے اندر اس نے ایسا قدم اٹھایا کہ شریعت کی بنیادی دلائل کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں شیعوں کا گروپ وجود میں آیا۔ یہ شیعان علی تھے، علی کے چاہنے والے،
لیکن انہوں نے غلط قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی شان کو ایسا بڑھایا کہ دوسرے دین کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لہذا عقیدے گڑے، قرآن کے تعلق سے غلط عقیدے، خلافت کے تعلق سے غلط عقیدے۔ تو جب سے شیعوں کا وجود ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خاص طور سے ان کے طعن کا اور سب و ستم کا جو ہے نشانہ بنے، اور ان کی ہستیاں بھی آزمائش کا ذریعہ بنی ان کے لیے۔ اور انہی میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف کی بنیاد کے اوپر جنگ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو گھٹانے کے لیے حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایتیں منسوب کر جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں امت میں پھیلا دی ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے بات ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ سالوں پہلے سعودی عرب کا ایک بندہ جس کا نام حسن فرحان مالکی ہے، وہ اٹھتا ہے اور ایک کتاب لکھتا ہے، معاویہ فرعون حاضل امہ نعوذ باللہ، کہ معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور اس کے اوپر یہی جھوٹی روایتیں پیش کر کے جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہمارے زمانے کے اندر دوسرا بندہ اٹھتا ہے سلمان ندوی، یہ جو ہے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے پھر ان جھوٹی روایتوں کو سارا بنا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے اوپر، آپ کی صداقت اور صابیت کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اور جو حسن فرحان مالکی نے جو کتاب لکھی ہے، وہ کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ 1 2 4 ایسی چند روایتیں جو موضوع ہے، من گھڑت ہے، بیکار ہے، اور جو دشمنان صحابہ اور خاص طور سے دشمن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گھڑ دی ہے، ان روایت کو جو ہے بنیاد بنا کر آپ کے ایمان پہ حملہ کیا ہے، آپ کو منافق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہی سے حوالہ لے کر سلمان ندوی صاحب بھی جو اسی ڈگر کے اوپر چل پڑے ہیں۔ آپ دیکھو، آپ موجودہ 2-4 ہفتے کے اندر چاہے ندوۃ العلماء کے اکابرین ہوں، چاہے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین ہوں، یا سہارنپور کے ہوں، یا جو ہے دعوت کے ہوں، کہ دنیا میں بسنے والے جہاں پر بھی علماء کرام ہیں جن کو اس بات کی خبر پہنچ رہی ہے، وہ اس کا رد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور تمام صحابہ جو ہے معیار ہیں ہمارے ایمان کو جانچنے کا، لہذا صحابہ کی شان پہ آنے والی ہر لکیر کا دفاع کرنا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو حسن فرحان مالکی نے کتاب لکھی حضرت امیر معاویہ کے شان کے خلاف میں، تو اس زمانے میں عرب علماء اور دوسرے علماء نے اس کا رد کیا، اس کے خلاف باتیں کی، یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ یہ حسن فرحان یہ خارجی ہے، یہ رافضی ہے، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب بھی شیعوں نے یہ باتیں پھیلائی اور علماء کرام کے سامنے جب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی، تو علماء کرام نے اور اہل علم نے ہمیشہ اس کا رد کیا ہے، ہمیشہ اس کا رد کیا ہے۔ چند باتیں امت کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے کہ صحابہ کو کس بنیادوں پر جج کیا جائے گا۔ یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں میں افضل شخصیتیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہمارے یہاں سب سے افضل کوئی شخصیتیں ہیں تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کی مقدس ہستیاں ہیں، اور صحابہ کی شان میں قرآن نے گواہیاں دی ہیں۔ اولئک امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ نے چن لیا تھا، یعنی ان کا امتحان خود اللہ نے لیا، اور ان کا امتحان لینا بھی اللہ بیان کرتا ہے، اور ان کے پاس ہونے کا رزلٹ بھی سناتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اس میں تقوی کا امتحان لیا، تقوی میں کامل پایا کر کے اعلان کر دیا لہم اجر عظیم، کہ ان کے لیے اجر ہے۔ کئی فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں، فائزون، وہ فلاح پانے والے ہیں، فوز و نجات کو حاصل کرنے والے ہیں، فوز و نجات کو حاصل کرنے والے ہیں۔ کئی سنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ تو صحابہ معیار حق ہے، صحابہ پر دوسروں کے ایمان کو جانچا جائے گا، نہ کہ صحابی کے ایمان کو جانچا جائے گا۔ یہ بات سمجھنا ہے۔ آج یہی غلطی ہو گئی ان لوگوں سے کہ انہوں نے صحابہ کے سامنے رکھ کر اپنے ایمان اعمال کو جانچنے کے بجائے صحابہ کے ایمان کو جانچنے کی فکر کی۔ حسن فرحان مالکی نے یہی کیا اور ندوی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ جب ادھر قرآن نے فیصلہ سنا دیا سارے صحابہ کو کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے، جب قرآن نے فیصلہ سنا دیا یہ سچے ہیں، جب قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے اور اللہ ان کے امتحان کے اندر اللہ نے پاس کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اب اپنے ایمان کو ان پر جانچنا ہے جیسا کہ ساری امت کرتی ہے، نہ کہ ان کے ایمان کو جانچنے کے پیچھے پڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بعض لوگ امیر معاویہ کو طعن کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولے، اس کی گستاخی کرے، اس کے ایمان کے تعلق سے شک ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا کسی صحابی پہ اور امیر معاویہ پہ طعن کرنے والا۔ لہذا علماء کرام نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سب سے بنیادی شے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، اور تمام صحابہ کا حق ہونا، عادل ہونا، یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ جو ہے فیصلہ ہے۔ سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ۔ قرآن نے سارے صحابہ کے حق ہونے کے دلائل پیش کیے، قرآن نے ان کی تعریفیں پیش کی ہیں۔ اولین مخاطب ہے وہ قرآن کے، اللہ کے نبی کے مشکل کے حالات میں شانہ بشانہ چلنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کرنے والے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے کٹے ہوئے، پیروں کے کٹے ہوئے ناخن کو بھی عقیدت کے ساتھ سینے سے لگاتے تھے۔ آپ کا وضو کا پانی ایک قطرہ زمین پہ نہیں گر پاتا تھا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ لگ کر جسم اور سر کا حصہ بن جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کٹنگ کرتے تھے، بال کاٹتے تھے، تو بال کسی نہ کسی صحابی کے حصے میں آتے تھے۔ اسی کے اندر جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو ادھر سے ایک بندہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی باتیں کرنے کے لیے پہنچا، تو کیا دیکھتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی ہے کہ اللہ کے وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا ہے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا ہے، یہاں تک کہ جب ناک کی بیٹ نکال کر اگر پھینکتے ہیں وہ بھی زمین پہ نہیں گرتی ہے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتی ہے۔ ایسی عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے صحابہ میں امیر معاویہ ہے۔ لہذا روایت میں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کٹے تو ایک دو بال امیر معاویہ کے حصے میں بھی آئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بولو حصے میں بھی آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کٹے تو ایک کٹا ہوا ناخن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں بھی آیا۔ ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے، عمر گئے، عثمان گئے، علی گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، دمشق کے اندر دارالخلافہ بنا، خلافت بنو امیہ کی ابتدا ہوئی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، امی جان ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے کہ یہ بیٹا، دینی بیٹا ماں سے کچھ سوال کرتا ہے۔ کہا کہ بتاؤ کیا چاہیے؟
کہا کہ وہ چارپائی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا ہے اور جب ابو بکر و عمر کا جنازہ اٹھا ہے اسی چارپائی پہ اٹھا ہے، چاہے تو آپ جو چاہے لے لو لیکن وہ چارپائی مجھے دے دو۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ چارپائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ چارپائی لے کر جو ہے دمشق پہنچے اور یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہوگا اسی چارپائی کے اوپر اٹھایا جائے اور یہ بال اور یہ ناخن کفن کے اندر جو ہے میرے چہرے کے اوپر رکھ دیے جائے۔ اتنے عقیدت رکھنے والے صحابی، اتنی عقیدت رکھنے والے سب سارے صحابہ، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنی بات کافی ہے کہ آپ جو ہیں وہ صحابی رسول ہے بس، اس کے علاوہ کوئی ایک بات بھی نہ ہوتی تب بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اعلیٰ تھی، اعلیٰ ہے، اعلیٰ رہے گی۔ لیکن مزید علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام کو تو ظاہر کیا ہی کیا، احادیث میں اللہ کے نبی نے بھی ظاہر کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو مزید خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ جیسے یہ حدیث ہے کیا مشکات شریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اب اس میں سارے صحابہ، ہر وہ صحابی جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں رخصت ہوا، جس کو صحابی کہتے ہیں، ہر صحابی ستارے کے مانند ہے۔ جب ابو بکر ستارے کے مانند ثابت ہو رہے ہیں، عمر اور عثمان اور علی ستارے کے مانند ثابت ہو رہے ہیں، ابن عباس اور ابن عمر اور عمرو بن عاص جب ستارے کے مانند ثابت ہو رہے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ یہ صحابی ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ستارے کے مثل ہے کیونکہ وہ صحابی ہے۔ لہذا یہ حدیث جہاں علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتی ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت بیان کرتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اور ابن عباس کی فضیلت بیان کرتی ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کی فضیلت بیان کرتی ہے، وہیں پہ امیر معاویہ کی فضیلت بھی بیان کرتی ہے کہ جس طرح ان کی ذات ستارے کے مانند ہے، امیر معاویہ کی ذات بھی ستارے کے مانند ہے، جس طرح ابو بکر کی اتباع سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، علی مرتضیٰ کی اتباع سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، حسن حسین کی اتباع سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے امیر معاویہ کی اتباع میں بھی ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ لہذا امیر معاویہ کو ہم تاریخ کے اوپر نہیں جج کریں گے، امیر معاویہ کو ہم تاریخ کے اوپر نہیں جج کریں گے، کیوں؟ کیونکہ صحابی ہے اور صحابی قرآن پہ جانچا جائے گا، صحابی قرآن پہ، قرآن نے سنایا، احادیث میں اللہ کے نبی نے بتایا میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو فلاح کو پا جاؤ، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو فلاح کو پا جاؤ۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے امیر معاویہ کی شان میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، رہبری کرنے والا، ہدایت پایا ہوا بنا دے اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے، اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے۔ تو جس کی شان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو کہ اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اس کے ذریعے ہدایت دے دے، کیا وہ بندہ منافق نعوذ باللہ ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی صحابی کا نجوم کہہ کے ستارے کے مانند کہہ رہے ہیں، جس کی اطاعت کو سارے صحابہ کی طرح کامیابی کا راستہ بتا رہے، نعوذ باللہ وہ منافق ہو سکتا ہے؟ منافق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، صحابی رسول ہے، قرآن نے ان کی تعریف کی، صحابہ کی، حدیث نے خصوصیت کے ساتھ امیر معاویہ کی شان میں فرمایا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، اس کو ہدایت پانے والا اور رہبری کرنے والا بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ دوسری خصوصیت جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ یہ کہ خصوصیت کے ساتھ حدیث میں اللہ کے نبی نے ان کو ہادی اور مہدی کر دانا، ہدایت پانے والا اور ہدایت دینے والا، یعنی رہبری کرنے والا بتایا۔
تیسری خصوصیت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ جن اصحاب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے لکھنے کے لیے متعین فرمایا تھا، اور یاد رکھنا وحی کا لکھنا، یہ قرآن کا جمع کرنا، یہ ساری امت کے لیے اللہ کے پیغام کو جمع کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے کسی ایرے گہرے کو نہیں چنا تھا، بلکہ جو معتبر تھے اور جو صحیح میں صحیح لکھنا جانتے تھے اللہ کے نبی نے ان کو چنا تھا، اور یہ صحابہ اکرام میں ایک فضیلت کی چیز مانی جاتی تھی، ان کاتب وحی کے اندر امیر معاویہ ہے۔ لہذا علامہ ذہبی کہتے ہیں وَكَانَ مِن كُتَّابِ الْوَحْيِ، ابن کثیر کہتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وحی کو لکھنے والے تھے، رسول اللہ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، یہ خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کا حصہ، اللہ کے نبی کا حدیث کے اندر ان کی ایک شان بیان کرنا اور ان کا کاتب وحی ہونا، ٹھیک ہے۔ فقات اور بصارت ایسی تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کون عبداللہ بن عباس؟ امام المفسرین، امام المفسرین عبداللہ بن عباس، وہ کہتے ہیں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حکومت کا لائق کوئی اور شخص نہیں دیکھا، میں نے امیر معاویہ رضی اللہ۔ عبداللہ بن عباس کی شہادت ہے، عبداللہ بن عباس اس امت کے مفسرین کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت رجلا، کہ میں نے ملک کے لیے مستحق آدمی من معاویہ، معاویہ سے بڑا نہیں دیکھا، معاویہ سے بڑا نہیں دیکھا۔ علامہ ذہبی آپ کے علم اور فقاہت کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کان عاقلا حلیما فقیہا داہیتا کاتب وحی و ملکا عادلا، کہ وہ عقل مند تھے، بردبار تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے تھے، دور اندیش تھے، وحی کے لکھنے والے تھے، اور جو ہے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے تھے۔ یہ شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امت کے نبی کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں، تابعین کی نظر میں، علماء دین کی نظر کے اندر یہ مقام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور یہ زندیق قسم کے رافضی فکر والے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس امت کا فرعون امیر معاویہ ہے۔ اور چونکہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے اور سوشل میڈیا پہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، سب کو الٹی کرنے کے لیے ایک جگہ آج سب کے پاس ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر الٹی کر لو، پیٹ میں جو ہے الٹی کر لو، کیونکہ وہ قاعدہ ہے نا لکل ساکتۃ لاقطۃ، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو آج کے زمانے کے سب سے بڑا کوڑا دان یہ سوشل میڈیا ہے کہ اس کوڑے دان کے اوپر اسلام کے خلاف بھی کچرا ڈالا جاتا ہے، نبی کے خلاف بھی کچرا پھینکا جاتا ہے، اور صحابہ کے خلاف بھی کچرا پھینکا جاتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی کچرا پھینکا جاتا ہے۔ اور امت میں کئی افراد ویسے ہیں کہ جو عقل کے کمی کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر ان باتوں کو اٹھا لیتے ہیں، جیسے ایک طبقہ ہے اندھ بھکت کا سناتنی لوگوں میں، ہندو لوگوں میں، جو اسلام کے خلاف کسی بھی بات کو آنکھ بند کر کے ماننے کو تیار ہے۔ ایک طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی گستاخی کو قبول کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا کے کوڑا دان سے اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا نام کا لیبل لگا کر صحابہ کی شان میں ہر گرے پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے ایک طبقہ موجود ہے۔ ابو بکر کی شان میں کچرا پھینکو، عمر کی شان میں پھینکو، عثمان کی شان میں پھینکو، امیر معاویہ کی شان میں پھینکو، یہ کچرا اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھنا ہے علی مرزا کے چینل کو دیکھ لو، 20 ملین لوگ، 2 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو امیر معاویہ کے خلاف اور صحابہ کے خلاف، علماء کے خلاف کچرا پھینکتا ہے، الٹی کرتا ہے، اس کو اٹھانے والے کتنے ہیں دیکھو۔ تو سوشل میڈیا پہ آ کے کچرا پھینک دیا امیر معاویہ فرعون نعوذ باللہ اس امت کا کہہ کر۔ عجیب بات ہے۔ ایک روایت یوں بیان کر دیں یہ لوگ، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم شادی مت کرنا، لیکن یہ بعد میں بیمار ہو گئے اور حکیموں نے کہا کہ اگر شادی نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تو ہلاکت کے ڈر سے شادی کر لے، اور شادی کے نتیجے میں یزید پیدا ہوا۔
حالانکہ یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، جھوٹ اس کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ وہ صحابی جو کاتب وحی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والا ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں جیسے بال، چارپائی اور ناخن کی ایسی حفاظت کرنے والا ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ میرے کفن کے اندر اگر یہ اللہ کے نبی کا بال، ناخن رکھ دیا جائے اور میرا جنازہ اگر رسول اللہ کی چارپائی پہ اٹھے تو میری مغفرت ہو جائیں گی، ایسی محبت رکھنے والا نبی سے وہ کیا نبی کے فرمان کی مخالفت کرے گا؟ اور جو نبی کے فرمان کی مخالفت کرے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہادی اور مہدی کہیں گے؟ ہادی اور مہدی کہیں گے؟ ایک روایت میں فرمایا کہ بادشاہت کی ابتدا جو ہے امیر معاویہ سے ہوں گی، خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد 30 سال خلافت رہیں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے کے اوپر وہ 30 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے، اس کے بعد خلافت بنو امیہ شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا اللہ کے نبی کی پیشین گوئی میں امیر معاویہ کے لیے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، امیر معاویہ بھی وہاں پر موجود ہے، کوئی بندہ آیا، اس کو کوئی چیز دینی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس کو وہ چیز دے دو، تو بندہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے، تیزی کے ساتھ وہاں پر گئے، چپل بھی نہیں پہنی، چپل پہنے بغیر گئے، وہ جو بندے کو جو چیز دینی تھی وہ دے کر واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے چپل نہیں پہنی؟ کہا رسول اللہ آپ نے ادھر جانے کا اشارہ کیا تھا، چپل ادھر رہ گئی تھی، اگر چپل پہنے جاتا تو آپ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جاتی۔ اس قدر رسول اللہ کے فرمان کی رعایت کرنے والا بندہ، صحابی، وہ کیا رسول اللہ اس سے کہے کہ بھائی تو شادی مت کرنا اور وہ صرف موت کے ڈر سے شادی کر لے گا؟ جھوٹ پھیلایا گیا، جھوٹ پھیلایا۔ من گھڑت بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ جس کو اس امت کا ہادی کہہ رہے اللہ کے نبی، اور یہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ اس امت کا فرعون ہے۔ اصل میں یہی فرعون ہے، فرعون کا الزام لگانے والے فرعون ہے، فرعون کا الزام لگانے والے فرعون ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ کام امیر معاویہ سے اللہ نے لیے ہیں جو ان کی امتیازی شان ہے۔ نمبر 1، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ زمانے خلافت میں اپنوں میں جنگ نہیں ہوئی، جنگ ساری روک دی۔ شیعوں نے جو یہود کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے، عبداللہ بن سبا کی محنت کے نتیجے میں اور یہودیوں کے نتیجے میں جو وجود میں آئے تھے، رافضی شیعہ، انہوں نے مسلمانوں میں جنگ کر دی۔ ایک طرف امی جان حضرت عائشہ ہے، دوسری طرف صحابی رسول ہے، ایک طرف جو ہے امیر المومنین حضرت علی ہے، تو دوسری طرف امیر معاویہ ہے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی، جنگ مہران ہوئی، یہ ساری جنگیں شیعوں نے لگائی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اقتدار میں آئے ہیں، ان شیعوں کو ایسے ٹھکانے لگایا ہے، ایسے ٹھکانے لگایا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال نہیں بلکہ 30 سال جو ہے حکومت کی ہے، اور 30 سال امیر المومنین کے فرائض انجام دی ہے۔ ان 30 سالوں میں کبھی شیعوں کو ابھرنے نہیں دیا۔ یہی تو وجہ ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، چھپ چھپ کر مٹھائی بانٹ رہے تھے، اسی کی شکل بدل کر انڈیا کے اندر کنڈے کی بھی داغ چکی ہے۔ 22 رجب کو اور پھیلایا گیا کہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وفات کا یا ولادت کا دن ہے، اس خوشی میں 21 کنڈے 22 کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ یہ کنڈے کانڈے کچھ نہیں ہے۔ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور وہ شیعہ جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان جنگ صفین کرائی، جنگ جمل کرائی، جنگ مہران کرائی، اس کے خاتمے کے بعد، اس کے پورا ہونے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ایسی جو ہے کلاس لگائی تھی کہ ان کو ابھرنے نہیں دیا تھا۔ اس کی خوشی کے اندر انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ وہ امیر معاویہ جنہوں نے شیعوں کو دبا کر رکھ دیا تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالا۔ دوسرا، حضرت حسن اور حسین کے اوپر مال کو خرچ کرنے والے سب سے زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ۔ اور اتنی لمبی خلافت کسی اور کو نہیں ملی جتنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا موقع ملا، اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ خلافت کی۔
اور اسلام کو بلند کیا اور اسلام کو پھیلایا. ایسا نہیں ہے. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت پھیلی تھی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سے بھی آگے حکومت چلی جا چکی تھی. فتوحات جاری تھی، فتوحات جاری تھی. یہ عظیم شخصیت، عظمت والی شخصیت. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا سب سے پہلے اس سلطنت کا آغاز معاویہ سے ہوگا. سب سے پہلے اس سلطنت کا آغاز معاویہ سے ہوگا. لہٰذا جیسے میں نے ابھی کہا خلافت راشدہ کی مدت پوری ہوئی ہے، بنو امیہ کی ابتدا امیر معاویہ سے ہوئی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو یزید کو برا ثابت کرنے کے لیے امیر معاویہ پہ حملہ کرتے. یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ناہنجار تھا، نالائق تھا، وہ اپنی جگہ پر ہے. یزید نے نواز رسول کے قتل کی سازش رچی، یزید ان کے قتل میں شامل تھا، یزید امت کا دشمن ثابت ہوا، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کی مقدس جماعت میں ہیں، اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، احادیث ان کی تعریف بیان کرتی ہے. اللہ کے نبی کے دعا کے حقدار یہ ہے اور بڑے مقام و مرتبے والے ہیں. لہذا امیر معاویہ کے اوپر زبان کھولنے کا وہی نتیجہ ہے جو عمر و ابو بکر پہ زبان کھولنے کا نتیجہ ہے. یہ رافضیوں کے نتیجے ہیں. کہہ دیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے رازدار صحابی تھے. آپ کے پاس منافقوں کی لسٹ تھی، آپ کے پاس منافقوں کی لسٹ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتا دے کہ عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لو، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جتنے کامل ایمان والے ہیں، ہر ایمان والے کو اپنے منافق ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور جتنے نفاق کی طرف مائل لوگ ہیں سب کو اپنے ایمان پر اطمینان حاصل رہتا ہے. عجیب بات ہے کہ جس کو ایمان کا ڈر ہے وہ ایمان کے کمال کی علامت ہے، اور جو ایمان پر مطمئن ہے وہ نفاق کی طرف لے جانے والی چیز ہے. جتنے کامل لوگ تھے سب کو، ابو بکر صدیق سے بڑا کامل کون ہوگا، عمر سے بڑا کامل کون ہوگا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے نبوت کی صلاحیت اس کے اندر. حضرت حذیفہ سے کہتے تھے کہ میرا نام تو نہیں ہے. تو ایک مرتبہ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بتائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا یہ کہ اب جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کے اندر، اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کفر کے سرداروں سے، قاتل ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں سے قتال کرو، لڑو. تو فرمایا اس میں سے 3 بچے ہیں، اور منافقین میں سے 4 بچے ہیں، منافقوں میں سے 4 بچے. ایک روایت کے اندر ہے کہ میری امت میں 12 منافقین ہوں گے، 12 منافقین. اب یہ روایت جو ہے پہلی روایت جس میں کہا کہ ائمہ کفر میں سے 3 بچے ہیں، تو اس میں کسی کا نام نہیں تھا، لیکن چونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے علم میں بات تھی تو ان کو معلوم تھا کون بچے ہیں، اور منافقین کی بھی لسٹ تھی، ان کو معلوم تھا کون بچے ہیں. البتہ ان کا خاتمہ دنیا سے ہو چکا، ان کی موت آ گئی یا جو ہے مارے گئے، خاتمہ ہو چکا. ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسری روایت ہے ایسا نہیں ہے کہ منافقین صرف 12 تھے، نہیں، بلکہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت 12 بچے تھے یا 12 بچیں گے، اس طرح کی بات تھی. اب یہ ناہنجاروں نے اٹھا کر نعوذ باللہ یہ جو لفظ ہے کہ من اصحابی، کہ میرے اصحاب میں یکون 12 منافقن، کہ میرے اصحاب میں، میرے صحابہ میں 12 لوگ منافق ہوں گے. اس روایت کو سامنے رکھ کر نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نفاق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اصحابی کہنے کا مطلب محدثین علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ صحابہ نہیں تھے بلکہ صحابہ کا بھیس لیے ہوئے صحابہ میں موجود تھے.
جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ کون تھا؟ یہ صحابی تھا، غزوہ احد کے اندر صحابہ کے ساتھ آئے تھے، ظاہر میں ایمان کو ظاہر کرتے تھے، لیکن 300 منافقین الگ ہو گئے تھے۔ تو منافقین صحابہ کا بھیس لے کر صحابہ میں رہتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صحابہ ہے ان میں کوئی منافق تھا، نہیں، منافق تھے، صحابہ میں گھسے ہوئے تھے، صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، جو بندہ صحابی بن چکا ہے وہ صحابی ہی ہے، وہ منافق نہیں ہے، اور جو منافق تھا وہ صحابہ میں گھسے ہوئے تھے، لہٰذا صحابہ میں سے کوئی منافق نہیں تھا، منافق صحابہ میں گھسے ہوئے تھے۔ اور اس روایت کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحابہ میں گھسے ہوئے منافقین میں سے 12 لوگ ہیں۔ تو یہ زندیق خیال والے، یہ رافضی خیال والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو کلام کرتے ہیں، لہٰذا یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے اندر داخل ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تقوی والے ہیں، ان لوگوں میں داخل ہے جس کو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ یہ اللہ سے راضی، ان لوگوں میں داخل ہے جن کو قرآن صادقون سچا کہتا ہے، ان لوگوں میں داخل ہے جن کو قرآن فائزون فضلہ اور فوز پانے والا، نجات پانے والا کہتا ہے، ان لوگوں میں شامل ہے جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے حقدار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی دی ہے، تاریخ کی عظیم شخصیت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کا بول بالا کیا اور مسلمانوں کی بڑی کامیابی ان کے دور کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا صحابہ کرام کو جانچنے کا آلہ صرف قرآن کریم ہے۔ صحابہ کو قرآن کے عینک سے دیکھیں گے، صحابہ کو تاریخ کے عینک سے نہیں دیکھیں گے۔ تاریخ میں تو رافضی لوگوں نے، شیعوں نے طرح طرح کی باتیں گھڑ کر چھوڑ دی، اس لیے یہ لوگ جو ہے جیسے حسن فرحان مالکی سے جو غلطی ہوئی ہے اور سلمان ندوی سے جو غلطی ہو رہی ہے، اور اس طرح علی مرزا انجینئر سے جو غلطی ہو رہی ہے، اور دوسرے صحابہ پہ اور امیر معاویہ پہ بھونکنے والوں سے جو غلطیاں ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ یہ صحابہ کو جو عینک سے دیکھنا ہے اس سے نہیں دیکھ رہے، وہ تاریخ کا چشمہ لگا کر دیکھ رہے، نہیں، صحابہ قرآن کے عینک سے دیکھے جائیں گے۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا، یہ عادل ہے، یہ سچے ہیں، ان کے اوپر کوئی اور بات نہیں کی جائیں گے۔ انہوں نے چشمہ بدل دیا، ان کی آنکھوں کا فطور ہے، ان کا چشمہ کالا ہے، اس لیے روشنی نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو چاہے تمام صحابہ پر حرف اٹھائیں، تمام صحابہ کی گستاخی کریں، یا جن کا صحابی ہونا مسلم ہے جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جیسے عمر فاروق، ابو بکر صدیق، علی، عثمان رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہو یا بنو عباس سے تعلق رکھتے ہو یا جو ہے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو یا کسی دوسرے علاقے سے جیسے سلمان فارسی فارس والے، شعیب رومی روم والے، اور جتنے جو ہے بلال حبشی حبشہ والے، کوئی بھی صحابی ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، اگر وہ صحابی ہے تو اس کا مقام بلند ہے، اس میں سے کسی ایک کے خلاف بولنے والا، گستاخی کرنے والا، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، یہ رافضی ذہنیت والا ہے، یہ جو زندیق ذہنیت والا ہے۔ لہٰذا کوئی اگر ابو بکر کو گالی دے وہ بھی فاسق اور فاجر اور جو ہے اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور وہ فرعون ہے اس زمانے کا۔ اسی طرح جو امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولے وہ بھی فرعون اس امت کا۔ یہ منافق ہے اصل میں صحابہ کو گالیاں دینے والے۔ صحابہ معیار حق ہے، صحابہ کو گالی دینا اسلام کی سچائی پہ قلم اٹھانا اور حرف اٹھانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے پورا کے پورا قرآن، پوری کی پوری شریعت یہ دیوبند میں لا کر نہیں رکھی، بریلی میں لا کر نہیں رکھی، اور پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب میں لا کر نہیں رکھی، بلکہ پورا کے پورا قرآن، پوری کی پوری شریعت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو دی، یہاں تک کہ پیڑھی در پیڑھی، سینہ در سینہ 1450 سال کے بعد یہ علم کے مراکز کے اندر یہ علم آ چکا ہے، اور یہ علماء کرام انہی کے سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لہٰذا اگر صحابہ پر حرف اٹھایا جائے تو پھر یہ بات ہے کہ صحابی نے جو دین دیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔
اس لیے اعتراض کرنے والے بعض اپنے آپ کو ایکس مسلم بتا کر یہ بھی اعتراض کرتے اور سوشل میڈیا پر یہ بھی الٹیاں کرتے بیٹھتے ہیں۔ ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ قرآن کوئی رسول اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمان سے اترے ہوا نہیں ہے بلکہ عثمان نے لکھا ہے۔ بولے وہ ہے نا ایک وسیم رضوی نام تھا جس کا ابھی کیا ہو گیا تیاگی، وہاں پہ بھی جھگڑے چالو ہوئے، آیان برہمن بن گیا تو دوسروں کو غصہ آ گیا، بولے ہم شتریہ ہے، ہم بولے دلت بن کے رہے، شودر بن گئے، تو آ کے برہمن مرا تیرے باپ کا مالک ہے۔ تو وہ خبیث نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کب لکھا گیا، بولے اپنی نعوذ باللہ اپنی حکومت کے کو جمانے کے واسطے تیسرے ان کے خلیفہ حضرت عثمان نے لکھا ہے۔ تو ایسے سینکڑوں الٹی آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بنیادی بات یاد رکھنا، صحابہ اکرام کے تعلق سے ادنا بات ذہن میں ایک اصول سن لو، اگر کوئی حدیث ہمارے سامنے ایسی آئے کہ جو صحابہ کو غلط بتاتی ہو تو آگ بن کر کے کہہ دینا یا تو یہ حدیث غلط ہے، جھوٹی ہے، یا سمجھانے والا جھوٹا ہے، یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے یا سمجھانے والا جھوٹا ہے۔ اور ہم صحابہ کو جانچیں گے صرف اور صرف قرآن کے آئینے سے، صحابہ کو جانچیں گے قرآن کے آئینے سے۔ اور ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں، جس طرح ابو بکر کو گالی دینے والا، عمر کو گالی دینے والا، عثمان کو گالی دینا، علی کو گالی دینے والا، حسن حسین کو گالی دینے والا فاسق فاجر اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ٹھیک اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والا اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی یہی ہے۔ سارے صحابہ ایک درجے کے ہیں، حق کا معیار ہونے کے اندر، ہاں خصوصی درجات جس کے اس کے ہیں، جیسے ابو بکر کا درجہ سب سے اونچا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کے بعد عمر کا درجہ ہے، ان کے بعد عثمان کا درجہ ہے، ان کے بعد علی کا درجہ ہے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن معیار حق ہونے میں اور رہبر ہونے کے اندر سارے صحابہ برابر ہیں، سچے ہونے میں سارے صحابہ برابر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ اکرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت صحابہ کی گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ جو لوگ صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔